ایک زوردار درود کے ساتھ پیش کرنا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات سب سے معتبر جو دن ہے اللہ کے نزدیک وہ غدیر. جو غدیر اللہ کا حکم ہے، بلکہ صرف حکم نہیں، قانون الہی کو غدیر کہتے ہیں. قانون مکمل ہوا ہے غدیر میں. اب جو اس کے بعد حکم الہی پر عمل نہیں کرے گا یقیناً وہ کافر کہلائے گا، اور کافر کی ہدایت نہیں ہے. اچھا، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے کہا جاتا ہے جو کوئی چیز کو چھپاتا ہو. اسی لیے کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بیج کو چھپاتا ہے. اب یہاں کافر ہم اسی معنوں میں لیں گے کہ جو مولائے کائنات کی ولایت کو چھپاتا ہے، جو فضائل مولائے کائنات کو چھپاتا ہے، اس کا شمار بھی کافرین میں ہوگا. ایک صلوات کے لیے ارے حیدری ارے حیدری صلوات باواز ابنا. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ. بلغ یہ وہ لفظ ہے کہ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا. یوں تو توحید کا ذکر 44 مرتبہ ہو چکا تھا، عدل کا ذکر ہو چکا تھا، نماز کا ذکر ہو چکا تھا، اور پھر روزے کا ذکر ہو چکا تھا، قیامت کا ذکر ہو چکا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ حج و عمرہ کا بھی ذکر ہو چکا تھا. لیکن اب ایسا کون سا پیغام تھا؟ نہ نماز کے لیے بلغ کہا گیا، نہ روزے کے لیے بلغ کہا گیا، نہ حج کے لیے بلغ کہا گیا، کوئی عمل کے لیے بلغ نہیں کہا گیا. لیکن اس موقع پر کہا گیا، بلغ کہا گیا. اور بلغ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی حضرت ابو طالب نے کہا تھا. اب کہا تھا آغاز اسلام پر، آغاز دین پر، جب دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی، ایسے میں کہا تھا یا سیدی یا مولایا رسالت ربک، کہ اے میرے سید و سردار پہنچا دیجئے رسالت کا پیغام، پہنچا دیجئے اللہ کو. یہ بلغ حضرت ابو طالب کے منہ سے اتنا اچھا لگا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اے ابو طالب تم نے اپنے خانوادے میں
رسالت رسول کی بات کہی ہے، بلغ کو میں ایسے موقع کے لیے اٹھا کے رکھوں گا کہ سوالات کا مجمع ہوگا اور وہاں پر بلغ کا لفظ استعمال ہوگا. ایک صلوات بھیجیے. ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے رسول اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا. میں کہوں پروردگار کچھ نہ پہنچایا کیا مطلب؟ نماز رسول نے بتائی، اخلاق رسول نے پہنچائے، روزے کا طریقہ رسول نے بتایا، حج کر کے بتایا لوگوں کو زندگی، بلکہ یوں کہوں کہ حیوان صفت انسانوں کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا. تو اور جب مسلمان بنایا تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آخری حج کا موقع آیا تو رسول نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے. جوگ در جوگ لوگ جمع ہونے لگے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. رسول کعبے کا طواف کرائے، بلکہ یوں کہوں کہ آمد مولائے کائنات کا جو گھر تھا اس کا طواف کرایا، اور طواف کر کے بتایا دیکھو تم کس کا طواف کر رہے ہو، ذرا ذہن میں رکھ لینا. اگر اس کی محبت دل میں ہوگی تو پھر یہ طواف کام آنے والا ہے، ورنہ کام آنے والا نہیں ہے. اسی لیے محبت علی اور ہے، ولایت علی اور ہے. محبت علی آغاز دین ہے. اگر دل میں محبت علی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور پھر جب محبت علی ہوتی ہے تو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، مودت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی نتیجہ جا کر ولایت پر رکتا ہے. تو ولایت علی کا اقرار ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے جب طواف کرا چکے. میں کہوں پروردگار گھر تیرا ہے، مکہ کعبہ کعبۃ اللہ ہے، اس سے اچھا بہتر مقام کیا ہو سکتا ہے اعلان ولایت کے لیے. آغاز بھی یہ تھا، دعوت ذوالعشیرہ چاہے تو رسول کعبے میں کر سکتے تھے، لیکن دعوت ذوالعشیرہ بھی وہاں نہیں، اور غدیر کو چنا گیا. تو سوچئے کیسی مبارک زمین ہے، کیوں چنا گیا؟ دیکھیے اقرار ولایت جنہوں نے کیا ہے انہیں مرتبے ملتے گئے. یقیناً غدیر نے اقرار سب سے پہلے کیا تھا، اسی لیے اس جگہ کو چنا گیا. صرف زمین کی بات نہیں ہے، آسمانوں نے بھی، آسمانوں میں جو سب سے پہلے 7ویں آسمان نے اقرار ولایت کیا تو اسے اپنا فرش الہی بنا دیا، اور پھر 4تھے آسمان نے اقرار کیا تو وہاں پر بیت المعمور رکھ دیا گیا، اور پہلے آسمان نے جب اقرار کیا تو ستاروں سے سجا دیا گیا. اور یہی بات تھی کہ ملائکہ میں سب سے پہلے جس نے اقرار کیا تو جبریل نے اقرار ولایت کیا تو سید الملائکہ بنا دیا گیا. اور پھر اسی طرح سے میکائیل کو بھی عہدہ مل گیا اور اسرائیل کو بھی عہدہ مل گیا. یہ 3 عہدے اہم جو سب سے پہلے اقرار ولایت کیے ہیں انہیں ملے. اسی طرح سے انسانوں میں لے لیجئے، حضرت سلمان نے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا تو 10ویں درجے پر فائز ہو گئے، اور پھر مقداد، اور پھر عمار، ابو ذر. اسی طرح سے درجے یوں ملتے ہیں، عمل پہ نہیں ملتے، عقیدے پر ملتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ عمل
کرنا ہی نہیں ہے. جہاں عقیدہ پختہ ہوتا ہے وہاں عمل اتنا ہی ہوتا ہے. یہی بات تھی کہ جہاں پر عمل اور عقیدہ مضبوط ہو وہاں پر اقرار ولایت سب سے پہلے ہوتا. اور یہی بات تھی کہ جب غدیر پر پہنچے تو ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے. اب یہاں پر یہ ہے، آئیے تشریف لائیے. جب جبریل نازل ہوئے تو وہی لے کر آ. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رسول معاذ اللہ جبریل سے محتاج، کہ اگر جبریل وہی لائیں تو پھر رسول کو مان لیں. یہاں اللہ نے بتا دیا کہ پیغام اتنا اہم تھا کہ یہاں جبریل کو تو وحی دیا، لیکن جبریل کو پتہ نہیں تھا کہ کیا پیغام ہے. نماز کا لے آئے تو جبریل کو پتہ تھا، روزے کا پیغام لائے جبریل کو پتہ تھا، حج کی بات لے کر آئے جبریل کو پتہ تھا. لیکن یہاں جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کو پہنچا دیا جا چکا ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جبریل کو پہلے پتہ چلے اور رسول کو بعد میں. یہ کب پہنچایا گیا؟ جب معراج پر وہ ہستیاں موجود تھی جہاں مولائے کائنات بھی موجود تھے، رسول خدا بھی موجود تھے. ایسے میں ولایت کا پیغام دے دیا گیا. ولیوں کی بات تھی، اللہ بھی ولی تھا، رسول بھی ولی تھے، مولائے کائنات بھی ولی تھی. بات ولایت کی تھی، وہاں پہنچایا گیا، اہتمام زمین پر کیا گیا. تو رسول نے بھی یہ کیا کہ بلال سے کہا، اے بلال اذان دو. اذان کیا تھی؟ حی علی خیر العمل کہا گیا. حی علی خیر العمل نہیں، اس سے بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. حی علی خیر العمل. دیکھیے جب نہ کوئی مائک تھا نہ مائکروفون تھا، لیکن بلال کی آواز تھی، پیغام ولایت تھا، اسی لیے حی علی خیر العمل کہا گیا. عمل خیر ہے. تو پھر یہ آواز ہوا نے بھی اپنے دوش پر لے کر حاجیوں تک پہنچی. جو آگے بڑھ گئے تھے ان تک بھی پہنچی، جو آ رہے تھے ان تک بھی پہنچی. اور جب حاجی جمع ہو گئے سب نے یہ کہا کہ اب کیا بات ہے. سب سے جو عظیم عمل تھا حج تو ہو گیا، لیکن اب یہ کون سا عمل ہے جسے کہا جا رہا ہے حی علی خیر العمل. سب جمع ہو گئے. ایسے میں رسول نے طویل خطبہ دیا ہے. توحید کیا ہے رسول نے بتائی ہے. رسول نے اللہ کی حمد اس طرح سے کی ہے کہ شاید یا تو مولائے کائنات یا معصومین کریں گے یا پھر رسول کریں گے. کیونکہ رسول نے کہا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. لیکن میں اس جملے کو اسی لیے کہا کیونکہ اللہ درجات بلند کرے. طاہر جرولی صاحب کے وہ کہتے تھے یا نبی اللہ آپ نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی وکلنا علی. پھر مسکراتے تھے، کہتے تھے کہ شاید یہی جواب دے کہ اے نادان، دنیا ایک علی کو برداشت نہیں کر سکی تو 12 علی کو کہاں سے برداشت کرے گی. ایک صلوات بھیجیے یہی بات تھی. تو طویل خطبہ دیا. رسول نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے صفات یہ ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے.
تم زبان پہ کیا لاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. یہ کہہ کے بتا دیا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. سوچ لے کیونکہ اللہ سب جانتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہوئے اس کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، کہ پہنچا دیجیے. کیا پہنچانے کی بات تھی؟ دیکھیے ایسی بات نہیں تھی کہ رسول نے خالی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پورا خطبہ دیا ہے اور اس میں بتا دیا کہ دیکھو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. کون علی؟ کون علی؟ کون علی؟ علی یہ ولی ہے. کون ہے علی؟ علی وہی ہے یقیناً مانیے جو صفات مجھ میں ہے وہ صفات علی میں ہے. اور میرا جانشین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ علی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ کہتے ہوئے رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ یا سلمان ممبر سجاؤ، اور ایک مرتبہ ممبر پر گئے، مولائے کائنات کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ رسول چھپ گئے، مولائے کائنات سامنے نظر آ رہے تھے. بتانا یہی چاہ رہے تھے کہ دیکھو اب میں رحلت کر رہا ہوں، میں پردہ فرما رہا ہوں، اب میرے بعد اگر تمہیں کسی کو دیکھنا ہے تو وہ صرف علی کو دیکھنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے تو علی سے حاصل کرنا ہے. یہ کہتے ہوئے کہا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، مومنین کا مولا ہوں. اور پھر کہا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یقیناً آدم کے مولا رسول ہے، نوح کے مولا رسول ہے، موسیٰ و عیسیٰ کے مولا رسول ہے. 1,23,999 انبیاء کے مولا رسول ہیں. تو سب کو ماننا پڑے گا کہ سب 1,01,24,000 انبیاء کے مولا، مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ایسے ہی رسول نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک دم لوگ چونکے، کہا کہ یہ کیا ہو گیا، کون علی؟ تو کسی نے کہا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جس نے گواہی دی تھی یہ وہ علی. تو ایک گوشے سے آواز آئی کہ جو مرحب کو پچھاڑے تھے وہ یہ علی ہے. کسی نے کہا کہ جس کے لیے جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے تلوار لے کر آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی. ایسے میں کسی کے چہرے کھلنے لگے، کسی کے چہرے مرجھانے لگے. تو اب اس میں یہی بات تھی کہ حالانکہ گرمی تھی، تپش تھی، کسی کے دل جل رہے تھے، کسی کے دل میں ٹھنڈک پڑ رہی تھی. اور یہی بات جب اعلان کر دیا تو چہرے کسی کے اترنے لگے. ادھر جبریل نازل ہوئے اور ادھر رسول ممبر سے اترے. جبریل نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی. تو مجھے کہنے دیجئے لا الہ الا اللہ، اللہ راضی نہیں ہوا. محمد الرسول اللہ تک آ گئے، اللہ راضی نہیں ہوا. لیکن جب اعلان ولایت ہوا، اقرار ولایت ہوا، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ادھر اللہ بھی راضی ہوا، دین بھی مکمل ہوا، نعمتیں بھی تمام ہوئی. ایک صلوات اور رسول نے خطبے میں فرما دیا کہ
جو بھی اس پیغام کو اقرار نہیں کرے گا، انکار کرے گا، اس پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ رسول بتا دیے تھے۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ جہاں محبت علی نہیں ہوتی ہے تو پھر اقرار ولایت کہاں سے ہو؟ یہی بات تھی کہ حارث چلا حج کر کے آیا تھا، حالانکہ حج کرے بعد سب کیے گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل کر آتے ہیں، زمزم سے دھل کے واپس آتے ہیں، لیکن یہاں ویسی بات نہیں تھی۔ ابھی آیا تھا، آ کر پوچھ رہا تھا، معرفت رسول نہیں رکھتا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے نمازیں دی، ہم نے قبول کر لی، آپ نے روزے پہنچائے، ہم نے روزے رکھے، آپ نے حج کے لیے کہا، ہم یعنی کہ پتہ چلا ہر کوئی جو صرف نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جو بھی عمل خیر ہو کرتا ہے، وہ شمار میں نہیں آنے والا ہے جب تک کہ محبت علی نہ ہو، ولایت علی نہ ہو۔ تو پتہ چلا اب ایسے میں رسول نے کہا کہ میں تو کچھ کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو، مرضی پروردگار نہ ہو، یہ کہنا تھا۔ اس نے جرأت کی، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، میں اس پیغام کو نہیں مانتا اور مجھ پر عذاب نازل کر۔ یہاں پر دیکھیے وہ اللہ جو دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، موقع دیتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، لیکن یہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ادھر پتھر چلا اور واصل جہنم ہوا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب کعبے کی بات آئی تھی تو ابرہہ کا لشکر چلا تھا، ابابیل کے ذریعے عذاب آیا تھا، یہاں روح کعبہ کی بات تھی، اسی لیے ڈائریکٹ عذاب نازل ہوا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ تو بات یہی بتانا چاہ رہا ہے اللہ کہ ہر چیز حاصل ہوگی تو یقیناً ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات تھی کہ رسول نے دعا بھی فرمائی کہ کہا کہ والے من والے عادے من عادے، جو بھی علی کا دوست ہو تو اسے دوست کر، اور جو علی کا دشمن ہے اللہ تو اسے دشمن ہے، اور جو بغض علی رکھتا ہے اس پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ اور یہی بات تھی۔ تو پھر پتہ چلا جب ہمیں اتنا پیغام مل گیا تو یقیناً اگر کوئی شاعر ہے تو اگر اس نے ولایت علی پر نہ لکھا تو گویا کچھ نہ لکھا، اگر ذاکر نے یہ نہ پڑھا تو گویا کچھ نہ پہنچا، اگر مولوی نے یہ نہ پہنچایا، تبلیغ نہ کی تو کچھ نہ کی، اور سامعین نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا، مسلمان نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ ایک صلوات آئیے اس مبارک دن پر، یقیناً یہ ایسا دن ہے کہ جہاں پر خطبے میں رسول نے بھی فرمایا کہ غدیر کا وہ پیغام ہے، اگر ولایت علی ہے تو یقیناً وبائیں بھی کچھ کام نہیں کر سکتی، اور یقیناً فرش مسرت ہو یا فرش ادا، یقیناً محفوظ رہتے ہیں عزادار اور ولایت کے ماننے مولائی لوگ، شک نہیں ہونا چاہیے، یہی بات، اور عقیدت سے ہمیں آنا چاہیے، تو پھر یقیناً کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہی بات ہے آج اس مبارک دن پر ہم خلوص دل سے سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم ولایت پر قائم رہے، اور ہمارا خاتمہ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دوسری دعا یہ ہے
کہ جو آج کل وبا سے جو لوگ پریشان ہیں، مولا تمام مومنین کے دلوں کو مضبوط کر دیجئے اور اس وبا کا ڈر نکال دیجئے. وبا اگر ہے تو خاتمہ کر دیجئے یقیناً، کیونکہ عزادار ہے اور عزا کے دن قریب ہے، محرم قریب ہے. ہم کھل کے عزاداری کرنا چاہتے ہیں مولا. بس آپ حجت خدا ہے یا امام زمانہ، آپ ہی وقت کے امام ہے اور آپ ہی کے اختیار میں ہے. آپ چاہیں تو عزاداری دھوم سے ہوگی، اور بس یہی ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اچھی سے اچھے انداز میں عزاداری کریں اور شہزادی کو پرسان اللہ جو آمین، بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور اللہ آمین، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دیں. اللہ جو آمین، مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو. اللہ آمین، ہمارے الہ ہمیں جلد سے جلد حج و زیارات سے مشرف فرما. جو معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہ ہم آمین. سب کو ناصرین میں شمار فرما. نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی